السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے سیرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ کئی انبیاء کا واقعہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم لوگوں کو قرآن میں اگر کوئی واقعہ ملتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگوں کو واقعہ ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم لوگ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں کچھ باتیں، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ کہ شروع سے آخر تک کیا کیا ہوا ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات ان کی زندگی کے ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سننے کی آج کوشش کریں گے۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام سے ہم لوگ جب شروع کرے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت ہم لوگ سن رہے تھے اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھا، یہ بار بار یاد رہیں ہم لوگوں کو، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے دوسرے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو اب وہی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آنے والے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے نسل سے آئے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے 550 سال بعد پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہم لوگ جو ان کا لقب ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے، اب ان کی نسل سے جتنے بھی بیٹے آئے، جتنے بھی ان کی خاندان آگے بڑھی، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل بولے تو فوراً ذہن میں آ جانا یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور ان کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کی آپ سیرت سنیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ سنیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو یوسف علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام؟ مصر کے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین ہے، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں کے وزیر بننے کے بعد ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں کو فلسطین سے لے کر مصر میں بسائے۔ اب وہاں سب کو لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں وہ بہت بڑے ایک بادشاہ کی حیثیت سے رہ رہے تھے، تو اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی مصر کو بلا لیے، اب وہیں پر رہ رہے تھے۔ لیکن مصر میں رہنے کے بعد یہ لوگ جو بنی اسرائیل ہے، ان کے گناہ اور ان کے غلط کام اور ان کے معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان سے سلطنت کو چھین لیا، ان کی حکومت کو نکال کے ان لوگوں کو غلام بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کو حکومت دیتا ہے، جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ حکومت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح حالانکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے اور ان کے بھائیوں کو، ماں باپ کو مصر لے گئے تھے،
لیکن بعد میں آگے بڑھنے کے بعد ان کی نسل میں بہت سارے لوگ گناہ اور خرابیاں معصیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کی وہ حکومت چھین لیا، فرعون کے ہاتھوں ان کو غلام بنا دیا۔ اب فرعون کیا ہے؟ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں، فرعون ایک سلطنت کا نام ہے، حکومت کا نام فرعون، یعنی یہ خاندان والے، مطلب یہ فرعون کے خاندان والے، یہ حکومت کا نام تھا، بادشاہ کا نام کچھ اور تھا۔ تو بہرحال یہ جو فرعون تھا، فرعون کا خاندان جو تھا، اس وقت یہ لوگ حکومت میں تھے، اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے، ان کا اصل وطن فلسطین ہے لیکن مصر میں ہے۔ اب مصر میں فرعون بادشاہ ہے، تو اس لیے اس نے کیا کیا، یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہے ان کو وہ غلام بنا لیا، غلام بنا لے کے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور یہ لوگ اینٹوں کا کام کرتے تھے، فرعون کے لیے گھر وغیرہ بناتے تھے، تو ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون مصری ہے، یہ لوگ بنی اسرائیل فلسطین کے ہیں۔ اب یہ دو آپ ذہن میں رکھ لینا، یہ فرق، فرعون جو حکومت کر رہا ہے وہ مصری ہے، اور یہ لوگ بنی اسرائیل کے ہیں، یہ لوگ فلسطین کے ہیں۔ یہ لوگ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے، فرعون بادشاہ بنا بیٹھا تھا ان کے اوپر۔ اب کیا ہوا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم لوگ اگر سورہ قصص نکال کے دیکھیں گے، سورہ قصص کا آیت نمبر 1 سے ہی یہ شروع ہوتا ہے، سورہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل سے کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا، وہ کیا ہے دیکھیے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ ترجمہ کیا ہے؟ طاسیم میم، یہ جو الفاظ ہے اس کا مطلب معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا، بول رہا کہ ہم آپ کو سنا رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا صحیح واقعہ، اور اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں۔ فرعون ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں وہ یہ دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ نکلی، فلسطین سے مطلب یہی بنی اسرائیل سے جو ان کے ابھی غلام ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین سے ایک آگ نکلی اور وہ آ کر فرعون کو جلا رہی ہے، یعنی فرعون کی جو مصری ابھی جو حکومت ہے اس کو جلا رہی ہے۔ تو پھر جب یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے کاہنوں سے، اس کے جو جادوگر تھے، ہاتھ دیکھنے والے، اس زمانے کے عامل بابا جو بھی تھے، ان سے پوچھا دیکھو بھائی بنی اسرائیل سے ایک آگ نکلی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ دیکھو تمہارے لیے ایک نقصان ہونے والا ہے، تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے، وہ بھی ایک بنی اسرائیل کے بچے کی وجہ سے۔ وہ لوگ تعبیر بتائے، اب جیسے ہی یہ تعبیر سنا، اب وہاں سے جتنے بھی بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا، یعنی جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے، مرد پیدا ہوں گے تو لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی قتل کرتے کرتے ان کا ایک وزیر ایک دن آ کے مشورہ دیتا ہے، دیکھیے اگر آپ ان کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیں گے تو پھر آگے چل کے ہمارے لیے کام کرنے والا غلام کہاں سے لائیں گے ہم؟ اب ہم ان کو غلام بنا کے رکھے، نوکری چاکری جو بھی کرنا ہے، ہمارے کام کاج کرنا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی نسل ہی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے بعد میں کون کام کرے گا؟ تو جب یہ سوال آتے ہی اب مشورہ وہ پوچھا فرعون، اب وہاں پر بیٹھ کے مشورہ کرنے کے بعد وزیر بھی ایک مشورہ دیا، تو مشورہ یہ طے پایا کہ ہم لوگ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والے بچوں کو 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ اب جو 1 سال ہم لوگ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لیے آگے چل کے پھر ہمارے غلام بن کے رہیں گے، یہ مشورہ طے ہوا۔ اسی طرح پھر وہ لوگ اب پیدا ہونے والے بچوں میں سے 1 سال قتل کر رہے تھے، 1 سال چھوڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام آپ کو یاد ہے؟ ہارون، رائٹ۔
موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون علیہ السلام ہے. تو ہارون علیہ السلام بڑے ہیں. ہارون علیہ السلام پھر کیسا زندہ رہے؟ حالانکہ اگر پورے بچوں کو قتل کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی ماں آگے چل کے ہم لوگ یہ سنیں گے کہ وہ کیا ہے کشتی میں ایک صندوق میں چھوڑ دی, دریا میں چھوڑ دی صندوق میں بٹھا کے. لیکن ہارون علیہ السلام پھر کیسا پیدا ہوئے, کیسا بچے اگر پورے لوگوں کو قتل کرتے تو؟ اسی لیے کہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو قتل نہیں کر رہا تھا, تو اس لیے ہارون علیہ السلام زندہ رہے. یہ ان کے بڑے بھائی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی ماں کے پیٹ میں تھے, یعنی ان کی ماں کو حمل ٹھہرا, اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ وحی کرا. اب وحی نبیوں کو کرتا, اس کے علاوہ جو نبی نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا. اس میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دیا کہ دیکھ تیرے کو جب یہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس لڑکے کو دریا میں بہا دینا, ایک صندوق میں بٹھا کے دریا میں بہا دینا, اور میں تجھے اس لڑکے کو تیرے ہی پاس واپس لوٹانے والا ہوں. تیرا یہ جو لڑکا ہے اس کو تو صندوق میں رکھ اور دریا میں بہا دے, اس کو واپس لوٹانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں صندوق میں بٹھا دی موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدھا کیا ہے وہ پانی میں وہ دریا میں بہا دی, تو وہ صندوق بہتا 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 فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا. اب وہاں پر فرعون کے جو بھی نوکر چاکر تھے وہ دیکھے اور اس صندوق کو اٹھا لیے, اور جیسے ہی باہر نکال لیے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے ایک چھوٹا لڑکا ہے. اب جیسے ہی اس لڑکے کو دیکھے, آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو جیسے ہی اٹھا لیا تو پھر فرعون نے یہ سوچا کہ یہی بچہ ہمارے لیے دشمن ہو سکتا ہے, تو ان کے رنج کا باعث بن سکتا ہے. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار, وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہی ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. تو فوراً سورہ قصص کی آیت نمبر 9 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں پر کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کر. فرعون تو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, دیکھو یہ بھی بچہ آ گیا اسے بھی قتل کر دو, لیکن فوراً فرعون کی بیوی بولی کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آ رہا, ہم کو تو نہیں معلوم نا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے, یہ کہاں سے ہے, اور اگر ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں گے تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے رہے گا. تو سمجھ رہا ہے یہ تیرا دشمن بنے گا اور تیری سلطنت کو اس سے خطرہ ہے, لیکن اگر ہمارے ہی محل میں پلے گا تو ہمارا بچہ بن کے رہے گا, اس سے ہم کو تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا نا. اس طرح فرعون کی بیوی سمجھاتے ہی پھر کیا ہے فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی بیوی کی بات کو مان لیا. اب اس سے بھی ایک بات ہم لوگوں کو یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرعون اس زمانے کا اتنا بڑا ظالم جو پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں کو ذبح کر رہا تھا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ذبح کر رہا تھا, اور بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا, مارتا تھا, ستاتا تھا. اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی بیوی کی بات مان لیا. تو آج کسی کا شوہر اگر بہت زیادہ ظلم کرنے والا, تکلیف دینے والا بھی ہو, لیکن وہ فرعون سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا. لیکن عورتوں کی باتوں میں, کیونکہ اگر ہم ہسٹری بھی دیکھیں گے نا تو کئی ایسے بادشاہ ہیں جو بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے جنگ کرتے تھے, جیت جاتے تھے, لیکن اپنی بیویوں کے پاس ہار جاتے تھے. تو بہرحال اگر عورت اپنے شوہر کو صحیح طریقے پہ لانا چاہتی ہے, سیدھے راستے پہ لانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے یہ کام آسان ہو سکتا ہے, بس تھوڑی سی حکمت اختیار کر لے. تو بہرحال فرعون اس کی بیوی کی بات کو مان لیا اور بچے کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ صندوق کو پانی میں تو بہا دی, لیکن ان کا دل بے چین تھا, بے قرار تھا, کیا ہوا پتہ نہیں, میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا نہیں معلوم. اور اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑی بہن جو تھی, بڑی بہن کو پیچھے بھیج دیتی ہے. جیسے ہی دریا میں صندوق کو تو رکھ دی, اور اس کے بعد ان کی بیٹی سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہتی ہے تو اس صندوق کو دیکھتے ہوئے چل, اس صندوق کو دیکھتے ہوئے چل, یہ کہاں جائے گا تو دیکھنا, یہ تیری ذمہ داری ہے. اس طرح ان کی بہن کو بھی بھیج دیتی ہے. تو بہرحال وہاں پر وہ بے چین تھی اور ان کی بہن اس طرح کیا ہے دیکھتے ہوئے نکلی. اب جیسے ہی یہاں پر فرعون اور ان کے لشکر اس بچے کو اٹھا لیے, اب اس کے بعد دودھ پلانے کی کوشش کر رہے تھے. جتنے بھی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اب وہ صندوق کو دیکھتے دیکھتے جیسے ان کی بڑی بہن آئی, آ کے بولنے لگی,
اب وہاں پر جو فرعون ہے اور ان کا لشکر ہے لوگوں کو بلا رہے، دودھ پلا رہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، رو رہا، تو اس وقت ان کی بہن جا کے بولی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں، شاید اگر وہ دودھ پلائیں تو پھر یہ بچہ رونا بند کر دے۔ تو اس وقت فرعون بولا کہ ٹھیک ہے کون ہے بتا، اس کو بلا کے لے کے آ۔ اب جیسے ہی ان کی بہن گئی اور ماں کو بلا کر لے کے آئی، اب جیسے ہی ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے کے بعد فرعون اور ان کا لشکر، فرعون بھی اور فرعون کی بیوی بھی سب وہیں پر تھے، دیکھ رہے تھے، ارے بچہ تو دودھ پی لیا ان کا اور خاموش ہو گیا۔ تو فرعون بولا کہ دیکھ میرے اس بچے کو جو ابھی آیا، اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری تیری ہے، تو میرے ہی محل میں رہنا، یہیں پر تیرے رہنے کا انتظام کر دوں گا اور میرے آنکھوں کے سامنے اس بچے کی تو پرورش کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں بولی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا اپنا شوہر ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میں یہاں پر رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر فرعون بولا کہ ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں، لے کے جا اس بچے کو، تو اپنے گھر میں رکھ کے پال، اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کر، اس بچے کا خرچہ اور تیرا خرچہ میں اپنے خزانے سے تجھے دوں گا۔ دیکھیے جس بچے کی وجہ سے فرعون کے سلطنت کا نقصان ہو سکتا ہے، جس ڈر سے فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ فرعون کے خرچے پہ وہ بچہ پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ جس طرح دنیا میں رہ کر دنیا کے کچھ حالات کو دیکھ کر ہم لوگ کبھی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مکر و فریب کو دیکھ کر کہ ارے بھائی یہ لوگ ایسا چال چل رہے ہیں، ایسا ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایسی چال چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چال چلتا وہ ہم لوگ نہیں سوچ سکتے۔ لوگوں کی چال، لوگوں کی پلاننگ، پوری دنیا کی پلاننگ اسلام کو مٹانے کی ہے، پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اسلام کو اس دنیا میں غالب کر کے ہی رہے گا، اسی طرح غالب ہوتا ہی رہتا ہے اسلام۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو یاد رکھو اب یہ طے پایا کہ پرورش تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کریں گی اور خرچہ پورا فرعون کے خزانے سے ملے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بہت طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام، بہت طاقتور تھے، اور ایک مرتبہ ایسے ہی باہر نکلے تو دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھے موسیٰ علیہ السلام۔ کون کون تھے؟ اس میں سے ایک مصری اور ایک فلسطینی، یہ دونوں لڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لڑائی کو روکنے کے لیے گئے، جو مصری تھا، قبطی بولتے ہیں اس کو، مصری بنی اسرائیل کے غلام کو مار رہا تھا تو روکنے کے لیے گئے۔ اب اس کے بعد روکتے ہوئے کیا کرے، غصہ آیا تو کیونکہ طاقتور تھے، ایک مکہ مارے تو وہ جو مصری تھا وہ مر گیا، ایک ہی مارے تو وہیں پر مر گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، ارے یہ بات اگر معلوم ہو گئی، فرعون کا آدمی ہے، یہ تو مصری ہے، تو یہ تو مر گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ چھپاتے کیا ہے، وہ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام پھر اصل میں لوگوں میں کیا چل رہا ہے، کیا یہ قتل کرنے والے کے بارے میں فرعون کو معلوم ہوا یا نہیں معلوم ہوا، کیا تو بھی سوچ رہے ہوں گے، اس اندیشے سے معلوم کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو سامنے پھر وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا، وہی آدمی پھر سامنے دکھا، پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، وہ تو مر گیا، لیکن اب یہ آدمی جو زندہ بچا، یہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، یہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، بدمعاش قسم کا تھا۔ اب جیسے ہی اس کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، جا کے بول رہے تو بدمعاش قسم کا نظر آ رہا، کل بھی ایک آدمی سے لڑ رہا تھا، آج بھی پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، اصل میں جھگڑالو تو ہی ہے۔ اس طرح غصے سے اس کے قریب جا رہے تھے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ ہاں یہ آدمی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو پکار اٹھا، بول اٹھا، کیا بول کے، اے موسیٰ، کل جیسا تم اس کو مار دیے تھے، قتل کر دیے نا، ویسے ہی آج تم مجھے بھی قتل کرنے کے لیے آ رہے، اونچی آواز میں بول دیا۔ حالانکہ اس آدمی کو کون قتل کرے، اس بنی اسرائیل کے آدمی کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ فرعون کے لوگ تلاش کر رہے تھے کون مارا، کون قتل کر دیا، لیکن اب یہ آدمی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو قریب آتے ہوئے دیکھا، فوراً پکار کے بولا، کل اس کو تو ہی مارا نا، آج پھر مجھے مارنے کے لیے آ رہا، مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس طرح بولتے ہی پھر فوراً وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے وہاں سے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن جب معلوم ہوا تو ایک آدمی آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے، اے موسیٰ، تجھے پکڑنے کی اور تجھے قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے،
اب تو معلوم ہو گیا فرعون کو کہ تو ہی قتل کر دیا، اس لیے تجھے قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہاں سے نکل، تو یہاں سے چلے جا۔ اب جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے۔ کہاں سے نکلے؟ مصر سے نکل گئے، یاد رکھ لینا، مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب مدین کی طرف سفر کر رہے تھے، اب چلتے پھرتے اکیلے سفر کر کے مدین کی طرف پہنچے، یعنی مدین پہنچے۔ تو جیسے ہی مدین پہنچے تو وہاں پر ایک پانی پلانے کی جگہ تھی، ایک گھاٹ تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ بکریوں کو لے کے آئے اور وہاں پر پانی پلا رہے تھے۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ کچھ دور دو عورتیں ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ عورتوں کے پاس بھی بکریاں ہیں، لیکن وہ قریب آتی نہیں اور پانی پلاتی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھے، جا کے ان سے سوال کرے، کیا ہوا، تم کیوں پانی نہیں پلاتے، تم وہاں پر کیوں نہیں جا رہے؟ تو اب یہ بات سنتے ہی وہ عورتیں بولنے لگی، وہ جو دو لڑکیاں تھیں وہ بولنے لگی، دیکھیے جب تک یہ لوگ یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہم وہاں پر جا کے پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ یہ سب مرد ہے، یہ سب مرد ہے، تو اس لیے ہم عورتیں ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی یہ بکریوں کو چروانے والے کوئی مرد حضرات نہیں ہے، اس لیے ہم لے کے نکلی۔ اب وہاں پر مردوں کا ہجوم دیکھ کر ہم یہاں پر رک گئی، اور ہمارے والد بالکل بوڑھے ہیں اور کمزور ہے، وہ بکریوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہم لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بات سنے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے جانوروں کو، جو بھی ان کے ساتھ بکریاں تھیں یا جو بھی جانور تھے، ان کو پانی پلائے موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے ہی پانی پلائے اور کام ہو گیا، یعنی وہ جو مرد حضرات تھے ان کو بازو میں کرے، ان کے بکریوں کو لے گئے، پانی پلا دیے، پانی پلا کے چھوڑ دیے، اور خاموشی سے جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور درخت کے نیچے جا کے ایک دعا کر رہے۔ کیا دعا کر رہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 24 اور 25 میں کہتا ہے، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اپنا کام ہو گیا، کسی کی ہیلپ کرنا تھا کر دیے، کسی کی مدد کرنا تھا کر دیے، اور خاموش آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھ گئے، کیونکہ ایک تو تھک کے آئے، بہت دور سے چل کے آئے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہیلپ تو کر دیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کے اللہ اب میرے لیے کوئی راستہ نکال بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے بھی، اگر ہم لوگ ایک ایک آیت پہ رکتے ہوئے اگر سوچیں گے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ملتی، لیکن کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں مختصر واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے جہاں بھی کچھ اہم بات ذہن میں ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب کبھی بھی اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی مدد کریں، تو اب ان کے پاس ہی بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ فرینڈشپ کرتے ہوئے، اگر آج ایسا کچھ تو بھی ہوتا، اگر آج کسی لڑکی کا، کسی عورت کا، اگر کسی کا بیگ گر گیا، کوئی راستے میں گر گئے، کسی کو پیر کو مار لگ گیا، یا کسی کا کوئی چیز پرس گم گیا، اگر ہم کو ملا تو فوراً نکال کے دے دیے، تو فوراً کیا کرتے؟ یہ لو جی دے دیے بول کے خاموش بیٹھ کے نکل کے آ جاتے؟ نہیں، اگر وہ عورتیں ہیں تو خاص طور سے نوجوان لڑکی کیا کرتے؟ اب ان کے ساتھ باتیں ملاتے ہوئے رہتے، خاص طور سے کوئی سفر میں جانے کا معاملہ ہو، ٹرین میں جانے کا معاملہ ہو، اور عمرہ جاتے وقت تو بہت بری طرح سے یہ واقعات میں دیکھا کہ جتنے بھی اب عمرہ جانے والے ہیں، اکثر لوگ، سب کی بات نہیں، عمرہ جانے والے ہیں، ایک بس میں سفر کرتے، 15 دن رہنے کا معاملہ آتا، وہاں پر بھی ایک بس میں گھومنا رہتا، ایک ہی فلائٹ میں جانا آنا رہتا، بس جاتے جاتے حیدرآباد گئے تاکہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ایک فیملی آ گئی، ان کے ساتھ 2-4 لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ 2-4 نوجوان لڑکے ہیں، تو بس وہ سگے بھائی بہنوں کی طرح بن جاتے ہیں، یا نہیں تو پھر اور کچھ تو بھی نیت رکھتے ہیں اب ان کی ہیلپ کرنا۔ اب ہمارے پاس بھی یہاں پر اگر کوئی کرایہ دار، اگر مکاندار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، پتہ نہیں اگر وہ کہاں کے رہنے والے، یہ کہاں کے رہنے والے نہیں معلوم، لیکن مل گئے، اگر کبھی کسی کی مدد کر دیے، کوئی چیز لانا ہے دینا ہے دے دیے، تو وہاں تک معاملہ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے آنٹی، ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے بھیا، آپ کا موبائل نمبر دو، آپ کا ایڈریس بتاؤ، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، پھر وہاں سے چیٹنگ بات چیت سب شروع ہو جاتی۔ یہ غلط ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا، کسی کی ہیلپ کر دیے، بس ہمارا کام ہو گیا، ہمارے کام میں ہم لگ گئے، بس سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہی، اسی لیے کالج میں یا جاب کرتے سو جگہ یا اسکول میں یہ سب چیزیں صرف ایک نوٹ بک دینے، ایک پین دینے، ایک پینسل دینے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی افیئرس، یہ جتنے بھی عشق محبت کے کہانیاں، یہ سب صرف ایک چھوٹی سے پینسل، ایک نوٹ بک سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے انہوں میرے کو ہیلپ کر دی ہے، اس کے بعد اچھا آپ کون سے کالج میں پڑھتے ہیں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ماشاء اللہ، اس کے بعد آپ کا نمبر دیجئے، پھر وہاں سے واٹس ایپ وغیرہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔
سمجھ رہے نا. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیے, خاموشی سے آ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا, جیسے ہی سورہ قصص آیت نمبر 25 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. کیا ہوا, اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر, تو نے ظالم قوم سے نجات پائی. اب یہاں پر یہ آیت میں آپ لوگوں کو اس لیے سنایا, جیسے ہی یہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو واپس لے کر گئی, جانے کے بعد اپنے ابا کے سامنے یہ پورا واقعہ سنایا تو پھر ان کے ابا واپس بھیجے, جاؤ وہ نوجوان کون ہے ان کو بلا کے لے کے آؤ, کون پانی پلائے, کون تمہاری مدد کرے ان کو بلا کے لے کے آؤ. تو ایک لڑکی واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آتے ہوئے اس لڑکی کے آنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتے ہوئے آئی. کا مطلب کیا ہے, عورت کا اصل زیور شرم و حیا ہے. اگر جس عورت کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی تو پھر وہ پاک دامن عورت نہیں ہو سکتی, وہ جنتی عورت نہیں ہو سکتی, وہ نیک متقی نہیں ہو سکتی, وہ مسلمان نہیں ہو سکتی. جس کی حیا ہی ختم ہو گئی تو پھر اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا سمجھی. تو اس کے چلنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس لیے عورت کے چلنے میں بھی حیا, بات کرنے میں بھی حیا, کام کرنے میں, ہر چیز میں حیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو آج کل بے شرم بے حیا بنتے جا رہی ہیں عورتیں, ناچنے گانے میں, ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنانے میں, اور کیا ہے بھائی وہ انسٹا میں ریلز اپلوڈ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دکھاتے ہوئے پردہ اتار کے, یہ سب بے شرم اور بے حیا عورتوں کے کام ہیں. اسی طرح شادیوں اور فنکشنوں میں اپنے آپ کو بے شرم بے حیا کرتے ہوئے, اپنے برقعے اتار کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے, یہ حیادار عورتوں کے کام نہیں ہوتے. اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے, کھلکھلا کے ہنستے ہوئے کہ پورا حال لوگوں کو سنائی دیں, یہ سب شرم و حیا والی عورتوں کے طریقے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عورت کی چال بیان کیا کہ ایک سچی مسلمان عورت شرم و حیا والی ہوتی ہے. اس کے چال چلن میں بھی حیا ہو, بات کرنے میں بھی حیا ہو, ہر جگہ وہ حیا سے رہے. بے حیا ہو کر کے مجھے اب کیا کرنے کا ہے, برقع اتار کے کہاں بولے وہاں نہیں بیٹھ جاتی. یاد رکھو اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. لوگ سب ایسا کر رہے, ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہماری مرضی کچھ اور ہے, ہماری خواہش ایسی ہے. اب ایسا بھی نہیں کرے تو کیسا, یہ ہیرے بہانے ٹھیک ہے کر لو, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن شرم و حیا کس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. ٹھیک ہے, تو ایک عورت آئی, شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور بات بیان کر دی. اس کے بعد جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے, اب کہا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے, شعیب علیہ السلام تھے, ان عورتوں کے والد کا نام جو تھا شعیب تھا. اب وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے, ہم کو اس اختلاف میں جانا نہیں ہے. تو بہرحال شعیب علیہ السلام کے پاس گئے, جا کے پورا واقعہ سنائے. موسیٰ علیہ السلام دیکھو میرے ساتھ اس طرح ہوا. تو اس کے بعد شعیب علیہ السلام تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو مصر کی حکومت ہے, ان کا جو دائرہ ہے حکومت کا, وہ تو پار کر دیا. اب یہ جو حکومت ہے یہ مدین ہے, تو یہاں تک فرعون نہیں آ سکتا, تو بے فکر رہ کے یہاں پر رہ سکتا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام یہ بات بولنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکون ہوا. اب آگے کیا ہوا, ان دونوں میں سے ایک نے کہا, کون, یہ 2 لڑکیوں میں سے, اپنے ابا سے, ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اب ایک لڑکی بول رہی ہے, ابا کیسے بھی آپ تو ایک بزرگ ہے, کمزور آدمی ہے, اور ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے کام کرنے والا, تو اس لیے کیوں نہ اس آدمی کو, آپ پورا واقعہ تو سن لیا, اب اس کا بھی کوئی ہے نہیں, تو آپ مزدوری پہ رکھ لو نا. اور یہ آدمی اور مزدوری رکھنے والوں میں, اب یہاں پر بھی ایک اہم بات ہے, دیکھیے کسی کو کام پہ لیتے ہیں, مزدوری کے لیے بلاتے ہیں, یا کسی کو جاب کرنے کے لیے اگر کسی کو بلا لیتے ہیں, تو سب سے اہم چیز اس کام کرنے والے کے پاس, اس جاب کرنے والے کے پاس یہ 2 چیزیں ہونا, ایک امانت دار ہو اور دوسرا مضبوط بھی ہو. یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہے, سمجھو کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
مثال کے طور پر اگر ہم ایک دکان ہی چھوٹی سی ڈال لیے, اب اس دکان میں کام کرنے والے لڑکے کی ضرورت ہے. اگر ایک لڑکے کو اب وہاں پر رکھ لیے ہم تنخواہ پہ, اگر کسی ضرورت کے تحت وہ جو دکان کا سیٹ ہے اس کو کھانے کے لیے جانا ہوتا ہے یا نماز کے لیے جانا ہوتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے اگر کبھی کسی دن نہیں بھی آیا, تو کام کرنے والے اس مزدور پر بھروسہ کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. یعنی کام کرنے کی طاقت ہونا, اس کو جو ذمہ داری دیے وہ اپنی طاقت سے کام کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کام تو دے دیے بھائی صبح سے شام تک تجھے یہ کام کرنا ہے, لیکن وہ کمزور ہے بالکل, وہ کام ہی نہیں کر رہا, بار بار بیٹھ جا رہا, لیٹ جا رہا, سو جا رہا, تو اس سے بھی کام نہیں ہوتا. اور دوسرا امانت دار ہو کہ تجھے یہ ذمہ داری ہے, تو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا, امانت دار ہے تبھی تو وہ پھر کام کر سکتا, ورنہ پھر سیٹ نہیں ہے تو نکال کے کاؤنٹر سے پیسے جیب میں ڈال کے چرانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال ہر جاب کے لیے, ہر کام کے لیے دو چیزیں ہونا, امانت دار بھی اور طاقتور بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ آپ ان کو مزدوری پہ رکھ لو کیونکہ یہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. طاقتور کیسے ہے؟ وہاں پر جو لوگوں کی بھیڑ تھی ان سب لوگوں میں یہ جا کر لوگوں کو ہٹا کے اپنے بکریوں کو جو پانی پلائے, دیکھ لیے طاقتور آدمی ہے اور امانت دار بھی ہے. کیسا امانت دار ہے دیکھیے, کام کر لیے خاموش بیٹھ گئے. اور دوسرا اس پر ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, واللہ عالم اس میں اختلاف بھی ہے. جیسے ہی وہ لڑکی بلانے کے لیے آئی شرم و حیا سے چلتے ہوئے, اب جب گھر کو واپس جانا تھا تو لڑکی آگے چل رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے. کچھ دیر کے بعد وہ راستے میں پتھرے یا پھر جو بھی درخت وغیرہ تھے اس سے کپڑے ان کے اٹک رہے تھے, تو جس کی وجہ سے سامنے چلنا ان کے لیے دشواری ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ دیکھو میں تمہیں سامنے چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہو رہا ہے, اس لیے آپ میرے پیچھے چلو, میں آگے چلوں گا, جس طرف مڑنا ہے اس طرف مجھے ایک پتھر, جس طرف مڑنا ہے اس طرف ایک پتھر پھینک دو, اس طرف میں مڑ جاؤں گا. اس طرح وہ گھر کو لے کے آئی. تو بہرحال یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا, واللہ علم صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو اخلاق کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی بولتی ہے کہ ان کو ہم کام پہ رکھ لیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں, میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے. اب دیکھو لڑکی بولی ہم مزدوری پہ رکھ لیں گے, لیکن شعیب علیہ السلام سوچے کہ مزدوری پہ رکھ لینے سے بہتر ہے کہ اس کو میں داماد ہی بنا لوں, کیونکہ جب آدمی اچھا ہے, اخلاق والا ہے, طاقتور بھی ہے, تو میرے 2 لڑکیوں میں سے کسی کا میں نکاح کر کے دے دوں گا اور اس کے بدلے میں تجھے 8 سال کام کرنا ہوگا. اگر اپنی طرف سے اور ایک 2 سال زیادہ بھی کر دیا تو اور بھی اچھی بات ہے, پورے 10 سال کر لیا تو اور بھی اچھی بات ہے, کیا تمہیں منظور ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر کیا معلوم ہوا, لڑکی کو میں دوں گا, بدلے میں کیا دینا ہوگا؟ مہر دینا ہوگا. لڑکی کو مہر دینا ہوگا. اب مہر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا, تو کیا بولے ٹھیک ہے مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن 8 سال میرے پاس کام کرنا پڑے گا, یہ مہر ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا, موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیے؟ 8 سال محنت کرے ان کے ابا کے پاس, پورے 10 سال محنت کرے, 10 سال محنت کرے, 10 سال مزدوری کرے. تو اسلام میں اصل میں عورت کی اہمیت یہ ہے, ایک عورت کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال محنت کرنا پڑا. عورت بھی جب ایسی نیک ہو, متقی ہو, شرم و حیا والی ہو, اس کی عزت ہو, اسلام میں اس کی ایسی عزت بڑھایا کہ اس عورت کو پانے کے لیے مرد کو دینا پڑتا مہر, بلکہ ایک نبی کو 10 سال محنت کرنا پڑا ایک عورت کو پانے کے لیے. تو یاد رکھو. لیکن آج پورا الٹا معاملہ چل رہا, پورے کافروں کو دیکھا دیکھی میں, غیر مسلموں کے صحبت میں رہ کر ہم لوگ الٹا عورت کو مہر دے کر عورت کے پاس کام کرنا, عورت کو پانے کے لیے 10 سال مزدوری کرنا تو چھوڑو, عورت کو پیدا کرنے والے باپ کے پاس جرمانہ وصول کر رہے ہم لوگ. یہاں موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے باپ کے پاس 10 سال محنت کرے, آج ہم لوگ عورت کے باپ کے پاس جرمانہ وصول کر رہے, تو لڑکی کو پیدا کرانا جرمانہ دے, الٹا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے. تو یاد رکھو اصل میں قرآنی تعلیمات یہ ہے. قرآن کو اگر ہم سمجھیں گے اس طرح تو ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں, بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا, طے پایا. اس کے بعد ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات
میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ یہ بات سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی بولے ٹھیک ہے مجھے بھی منظور ہے، 8 سال ہو یا 10 سال ہو میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 8-10 سال کے بعد پھر مجھے اور مجبور نہیں کرنا اور کچھ دن کرو بول کے میرے سے پھر پابندی نہیں لگانا، انشاءاللہ میں جو بھی ہے کر لوں گا۔ اور ہماری یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس پر گواہ اللہ کو ہم بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بات چیت ہو رہی یہاں پر، نکاح کی بات چیت ہو رہی ہے، مہر کی بات چیت ہو رہی ہے، گواہ اللہ ہے۔ تو مسلمان کی بات پکی ہوتی کبھی کچی نہیں ہوتی۔ اب اس بات چیت میں کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں ہوا، لیکن آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو رسمیں رواجیں، سونوں کی انگوٹیاں، چوڑیاں، چپل کر کے یہ سب رسم کر کے دعوتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم کچے بن گئے، آج ہم جھوٹے بن گئے، دھوکے باز بن گئے، تو آج ہماری بات کی ویلیو نہیں رہی، بات کے اوپر ہمارا بھروسہ ہی نہیں رہا، اس لیے یہ سب ہندوانہ رسمی رواجیں ہم لوگوں شروع کر لیا۔ حالانکہ بات میں بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بیٹی سے میں نکاح کروں گا، اس کے بدلے میں اتنا مہر دوں گا، بس وہ بات ہی کافی ہے، اس کو دینا پڑتا۔ باپ بولا کہ ٹھیک ہے میں میری بیٹی سے فلاں تاریخ کو آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، ہو گئی، وہاں پر وہی بات چیت ہو گئی، 2-4 لوگ بیٹھے یہ بات کر لیے کہ ٹھیک ہے بھائی فلاں تاریخ کو ہم لوگ نکاح کر لیں گے، یہ بات چیت کافی ہے، کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے، کسی رواج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کو گواہ بنا دیے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اب یہاں پر ایک اور ہمارے لیے نصیحت ہے، دیکھیے کیا ہے۔ وہ 8 سال یا 10 سال کی جو بھی مدت تھی پوری ہو گئی، پوری ہوتے ہی اپنی بیوی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ کہاں نکلے؟ مصر کو، کیونکہ اب یہ 10 سال سے مصر چھوڑ کے رہ رہے تھے تو اب ان کو یاد آ رہا تھا اپنا وطن، اپنی ماں، جو لوگ بھی اب وہاں پر تھے، بار بار یاد آنے کی وجہ سے چلو بھائی یہ مدت تو ہو گئی، تو اب 10 سال ہو گئے، اب ہم جائیں گے ہمارے گھر واپس۔ لیکن جاتے ہوئے کس کو ساتھ لے جا رہے؟ بولیے سن رہے، سمجھ میں آ رہی نا بات میری؟ یا پھر صرف میں بولتے چلے جا رہا ہوں آپ کسی اور دنیا میں؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو ساتھ میں کس کو لے کے جا رہے؟ بیوی کو لے کے جا رہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، شوہر کی مرضی ہوگی۔ اس میں بھی الٹا ہو گیا، آج کس کی مرضی چل رہی؟ شادی ہوتے کیسا پھر اس کو ہمارے امی ان کے پاس لے کے آنا، شوہر کو میکے میں بلا کے لا لینا، سسرال میں رکھنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا، ساس کے ساتھ جھگڑا کرو، جیٹ کے ساتھ جھگڑا کرو، دیور کے ساتھ کرو، سسرے کے ساتھ کرو، کچھ تو بھی جھگڑا مچاؤ، آ کے میکے میں بیٹھ جاؤ، آجی آنا ہے تو تم ہی یہاں پر آ جاؤ، ہمارے امین کے گاؤں میں رہیں گے، ہمارے امین کے گھر کے بازو میں رہیں گے، کرائے کے مکان میں، یہاں رہے تو میں آتی، تمہارے امین کے پاس بولے تو میں ہی نہیں آتی۔ نہیں، غلط بات ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو جہاں چاہے رکھ سکتے۔ دیکھیے حق نہیں دے رہا، کوئی ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، ایسے وقت میں اگر تم یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ نہیں بھی تم ظلم کر رہے، میرے کو انصاف چاہیے، یہ بولو، لیکن نہیں اب وہاں رہے تو ظلم ہوتا چھوتا، اب میں اماں کے پاس ہی رہتی، امی کے پاس ہی رہتی، امی کے گھر کے بازو میں رہتی، یہاں رہ تو چاہتی نہیں تو نہیں آتی، بولنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاں چاہے رکھو، ٹھیک ہے ساس کے ساتھ نہیں جم رہا، وہاں سے الگ کرو، آپ جہاں چاہے رکھو میں آ جاتی۔ جیٹ کے جٹھانی کے ساتھ نہیں جم رہا ایک گھر میں رہنا، تم کہیں بھی رکھو میں آ جاتی، وہاں نہیں جم رہا نا وہاں نہیں رہتی، یہ بولو، لیکن نہیں میں امی کے پاس ہی رہتی کہیں بھی نہیں رہتی، یہ غلط بات ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کے، کئی کال کرتے لوگ، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے کہ بھائی کچھ بھی بولوں مانتی ہی نہیں ہے ہماری بیوی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے نکلے، اب راستے میں ایک آگ دیکھے، آگ دیکھتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو، آپ یہاں پر رکو، میں جا کے دیکھتا ہوں، سردی وغیرہ ہوں گی شاید، وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، تھوڑا سیک لیں گے، میں وہاں پر جا کے آتا ہوں، بول کے بیوی کو روکے اور آگ کے قریب گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس گئے تو وہاں سے ایک درخت میں سے اللہ تعالیٰ آواز دیا، وہاں سے کیا آواز آئی؟
اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، سارے جہاں کا پروردگار ہوں۔ جیسے ہی آواز سنے اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ اب جیسے ہی آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، وہ لاٹھی کو ڈالو، کیونکہ بکریاں چرا رہے تھے، ہمیشہ ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، کبھی ٹیکا دینے کے لیے، کبھی بکریاں چرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ بات کر رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ڈائریکٹ بات کرنا۔ پھر ایک مرتبہ اور بھی ڈائریکٹ بات کرتا اللہ تعالیٰ، وہ کہاں ہے آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میسیج پہنچانا ہے نبیوں کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیتا، یا دل میں کوئی خیال ڈال دیتا، کبھی کبھی نبیوں سے ڈائریکٹ بھی بات کرتا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں سارے جہاں کا پروردگار ہوں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اسے ڈال دو، کیونکہ یقین دلانے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ لکڑی کو نیچے پھینک دیے وہ سانپ بن گیا۔ سانپ بنا تو ایسا بنا کہ وہ پھن پھنا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی ڈرے واپس بھاگ رہے تھے۔ ڈر ہوا موسیٰ، کیونکہ انسان ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو یاد رکھو۔ اچھا، یہاں پر اگر رک کر ہم لوگ غور کریں گے تو ہمارے لیے ایک اور بھی نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اگر ہم کبھی کسی خبر پرست آدمی سے بات کرتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ تو یہ درگاہوں کو لے کر ڈرتے ہیں، نیاز کرے نہیں کرے تو کیا ہوتا، کہ یہاں پر تعویذ نہیں لٹکائے تو کیا ہوتا، کہ یہاں پر ملیدہ نہیں کرے تو ہمارا نقصان ہوتا۔ جب ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی ڈرنا صرف اللہ سے ہے، نیمبوا، ناریلا، مردے اور درگاہ ان سے ہم لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ بولتے اچھا صرف اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر تم سانپ کو دیکھ کے نہیں ڈرتے، بچھی کو دیکھ کے نہیں ڈرتے، رات کو اندھیرے میں تم نہیں ڈرتے، تو پھر تم بھی سانپ کو دیکھ کے ڈر رہے نا، تو یہ بھی شرک ہو گیا بول کے ان لوگ بولتے سمجھو۔ جب کیا بولنا، یہ دلیل یاد آنا۔ ایسے کئی واقعات میں ہم لوگوں کو کئی دلیلیں ملتی ہیں، قرآن اگر ہم لوگ نکال کر دیں یہ دلیل دینا۔ دیکھو ڈر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ڈر جو کسی جانور کو، کسی زہریلی چیز کو، فطری طور پر عام طور پر انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، یہ ڈرنا جائز ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، سانپ کو دیکھ کر ڈرے، یہ ڈرنا جائز ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی خبر کو، کسی درگاہ کو، کوئی اور نبی کسی تعویذ کو، نیمبوؤں کو، ناریلوں کو دیکھ کے نہیں ڈرے نا، تو یہ ڈر میں وہ ڈر میں فرق ہوتا۔ ویسا ڈرنا شرک ہے، لیکن ایسا ڈرنا یہ فطرت ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، پھر کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ آگے بڑھو مت، آگے مت جاؤ، اور یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہر طرف امن والا ہے، یعنی تجھے کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے، یہ سانپ تجھے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، رک جا بول کے اللہ تعالیٰ پھر سے حکم دیا۔ اب جیسے یہ حکم سنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ سورہ قصص آیت نمبر 32، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہے، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ دیکھ، ایک تو بغل میں ہاتھ ڈال، نکال کے دیکھ، وہ بھی چمکتا ہوا نظر آیا۔ اب ایک تو دوسرا لاٹھی نیچے ڈال، وہ سانپ کی طرح بن گیا۔ تو یہ دو تیرے لیے نشانیاں ہیں، تو جو ڈر رہا ہے نا، یہ ڈر ختم ہونے کے لیے یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب تو یقین کر لے کہ تو رسول ہے، میں اللہ ہوں، تو اب میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جانا ہے، تجھے اب فرعون کے پاس جانا ہے، یہ معجزے ہیں، اس چیز کو تو ذہن میں رکھ لے۔ اور یہ جو فرعون ہے یہ اور فرعون کی جماعت جو ہے یہ بہت زیادہ نافرمان ہے، بہت زیادہ گناہ کر رہی ہے، تو اس کے پاس جا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ اب جیسے ہی حکم آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، دیکھیے 10 سال ہوا لیکن ابھی بھی ڈر ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اے اللہ میں ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالے۔
اور مجھے ڈر ہے اللہ اگر میں وہاں پر چلے گیا موسیٰ کے سامنے فرعون کے سامنے تو شاید وہ مجھے پہچان لیں گے، پھر مجھے قتل کر دیں گے، اللہ مجھے ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور میرا بھائی جو ہارون ہے علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام جو دعا کر رہے، اللہ میں اکیلا جانے سے ایک تو ڈر لگ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی، فصیح زبان نہیں بات کر سکتے تھے، اس لیے بولے اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دینا، میرا بھائی جو ہارون ہے نا اس کی زبان فصیح ہے، اللہ اس کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح بات کرنا آتا ہے، اس کا انداز اچھا ہے، اللہ اس لیے میرے کو سپورٹ میں میرے بھائی کو بھی بھیج دے، شاید کہ ہم دونوں مل کر جائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن مجھے تو کیا ہے ڈر ہے کہ وہ لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، بات کو نہیں مانیں گے اس بات کا ڈر بھی ہے، لیکن کیا ہے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ بھی نبی ہے، لیکن کیسے ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے، موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک چل ہی نہ سکیں گے، یعنی فرعونی جو ہے تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس اب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہارے تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے، جاؤ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں مل کر جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہاری بات جتنے لوگ مانیں گے وہ سب بھی غالب رہیں گے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، تم جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیا۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کے فرعون کے پاس گئے اور جانے کے بعد نشانیاں بھی دکھائے، جیسا کہ لاٹھی تھی، اب اس کو جا کے پہلے سمجھائے، توحید سمجھائے، کیا دیکھ فرعون کیا بولتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلی بولتا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی رب ہوں بولتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے جا کے سمجھائے، دیکھ تو رب نہیں ہوتا، ہم سب کو بنانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے، اور وہ رب وہ اللہ ہے، وہی اللہ مجھے رسول بنا کر پیغام دے کر بھیجا، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا سمجھائے۔ لیکن فرعون بات کو نہیں مانا، اور فرعون کے جو ساتھی تھے وہ بھی بات کو نہیں مانے، وہ بولے کہ یہ بات تو ہمارے باپ دادا کبھی بھی نہیں سنے، ہم لوگ کبھی نہیں سنے کوئی اللہ ہے، کوئی رسول ہے، یہ سب جھوٹی باتیں تم لوگ گھر لے کے ہمارے پاس آ گئے، یہ جو نشانیاں بھی بتائے، دیکھ میں سچا رسول ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں لاٹھی پھینک رہا ہوں تو وہ کیا ہے؟ سانپ بن رہا ہے، اور بغل میں ہاتھ ڈال کے نکال رہا ہوں تو پھر وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں دیکھ کے تو بھی میری بات مان۔ تو بولا کہ نہیں یہ سب جادو ہے، فرعون کیا بول رہا؟ یہ سب جادو ہے بلکہ بول دیا۔ اب جیسے ہی فرعون یہ بات بولا کہ یہ سب جادو ہے اور ایسا جادو کرنے والے تو ہمارے پاس بہت ہے، تو یہ کوئی نیا جادو نہیں لے کے آیا، اس سے بھی بہترین جادوگر میرے پاس بھی ہے۔ اب اعلان کرایا مختلف علاقوں میں، اس کے پاس جتنے بھی ماہر جادوگر تھے سب کو بلایا، جمع کیا اور بولا کہ دیکھو یہ موسیٰ آیا اور آ کے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تم بھی بتاؤ کوئی جادو ہے؟ تو وہ سب بولے کہ ہاں یہ تو جادو ہے، ہم اس سے بھی بڑا جادو بنائیں گے، ہم اس سے بھی زیادہ بڑا جادو دکھائیں گے۔ اب وہ لوگ بولنے کے بعد بادشاہ سے بھی بولتے فرعون سے، اے فرعون اگر ہم لوگ اس کے اوپر غالب آ گئے تو، ہم لوگ اگر جیت گئے تو ہمارے لیے کچھ ہے کیا؟ بولا کہ ہاں تمہارے لیے ہے نا، کیا ہے؟ میں انعام دوں گا تمہارے لیے، چلو کیا کریں گے؟ اب ایک وقت مقرر کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولا فرعون ایک وقت تم ہی طے کرو، کب کریں گے بولو، کون سے دن کریں گے، کون سی جگہ کریں گے، کون سے وقت میں کریں گے، چیلنج ہے، چلو مناظرہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ایک عید کا دن ہے، جو وہاں پر کوئی تیوہار تھا، کوئی میلہ تھا، وہ عید کا دن جس دن آئے گا اس دن ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا وہاں پر بیٹھیں گے، تم تمہارے جادوگروں کو بلا لینا۔ اب جادوگر آئے، آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ بولو تم پہلے دکھاتے اپنا جادو یا پھر ہم پہلے ڈالیں؟ یعنی جادوگر یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو جادو ہے نا، اس لیے تم پہلے ڈالتے یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔
تم جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاؤ۔ اب جیسے ہی جادوگر ان کے ہاتھوں میں جو بھی رسیاں تھیں، جو بھی لکڑیاں تھیں، وہ سب ڈال دیے تو وہ سب سانپ کی طرح بھاگنا شروع کر دیے۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، اس وقت بھی وہ سب لکڑیوں کو بھاگتے ہوئے سانپوں کی طرح دیکھے، ارے میرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ تو سانپ بن رہا، لیکن یہ لوگ بھی بنا دیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈر مت، تو ہی غالب رہے گا، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو ڈال دیے، یہ بہت بڑا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدھا بن گیا، اور وہ لوگ جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے اژدھے، چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی نگلنا شروع کر دیا، فرعون بھی دیکھ رہا، فرعون کے جادوگر دیکھ رہے، درباری دیکھ رہے، سب لوگ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ سب بڑا اژدھا بن کے ان کو نگلنا شروع کر دیا، تو فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، کیونکہ جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا اس سے بڑا جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی جادوگر ہے ہم ہی ہیں، اب ہمارے جادو کو ہی ختم کر دیا بولے تو یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا معجزہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو یقین آ گیا، فوراً سجدے میں گرے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہم مسلمان ہو گئے بول کے اعلان کر دی۔ ابھی بول دیے کہ ہم ایمان لائے، بس ہم سمجھ گئے نشانیاں تمہارے معجزے دیکھنے کے بعد۔ اب فرعون بولنے لگا ہاں میری اجازت کے بغیر تم جادوگر مجھے پوچھے بغیر اس کے اوپر ایمان لا لیے، تم مسلمان بن جاتے، ایسا کیسا بن جاتے؟ اصل تو مجھے سمجھ میں یہ آ رہا کہ یہ جو ابھی آیا موسیٰ یہی اصل میں تمہارا باپ ہے، مطلب تمہارے کو سکھانے والا تمہارا بڑا کوئی ہے تو یہی ہوگا شاید، تم سب پلاننگ کر لے کے آئے نہیں میرے پاس، میری اجازت کے بغیر تم ایسے کیسے کر سکتے؟ جیسے یہ بات بولا، بولنے کے بعد پھر فرعون کہتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا، وہ بھی کیسے؟ الٹے کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دوں گا اور کھجور کے تنوں سے تم کو سولی دوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، تم کو پھانسی دے دوں گا، تم لوگ مجھے بتائے بغیر کیسا ایمان لا لاتے؟ تم سب مل کے تھے کیا پہلے سے ہی؟ جب فرعون کی یہ بات سنے تو وہ جو جادوگر تھے کہنے لگے اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو بھی کرتا ہے وہ صرف اس دنیا میں کرتا ہے نا، ہماری آخرت تو برباد نہیں کرتا نا، آخرت میں تو تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا نا، تو جو بھی نقصان کر سکتا ہے صرف اس دنیا میں نقصان کر سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم تو ایمان لائے، بس ایمان والے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایمان والا ہوتا ہے اور ساتھ میں نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ بات بھی وہاں پر ہو گئی، اسی دربار میں، اسی جگہ پر جادوگر ایمان والے بن گئے، کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیے، کچھ لوگ مسلمان بن گئے۔ اب ہوا یوں، سورہ شعراء آیت نمبر 52 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اب یہاں سے جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ ایسا ہے، دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے 68 تک اگر ہم لوگ پڑھیں گے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات ہی رات لے کے نکل جانا۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اب یہ پورا منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو جادوگر اور جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان لوگوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ تو میرے بندوں کو لے کے، جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان سب کو لے کے نکل جا۔ جیسے ہی رات کو موسیٰ علیہ السلام نکلے، صبح کو فرعون نکلا۔ اب جیسے ہی فرعون اپنی لشکر کو لے کر پیچھے پڑا اور کچھ دیر کے بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اب تو یہ ہماری ہلاکت ہے، اب تو ہم برباد ہو گئے، اب کدھر جائیں گے؟ فرعون ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، سامنے سمندر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیا دریا پر اپنا عصا مار۔ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دریا پر عصا مار۔ وہ پانی جو سمندر تھا اس کے اوپر عصا مارتے ہی پانی ایسے کھڑے ہو گیا جیسے دونوں طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور اس راستے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نکال لیا۔ اسی راستے سے فرعون بھی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بیچ میں جیسے ہی وہ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ پھر وہ سمندر کو حکم دیا کہ وہ مل گیا، پھر اسی سمندر میں فرعون ڈوب کے مر گیا۔
فرعون اسی سمندر میں ڈوب رہا تھا. جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 90, 91, 92 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. فرعون بول رہا مرتے وقت میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے؟ مرتے وقت تجھے ایمان لانا یاد آیا، ڈوبتے ہوئے تجھے ڈر لگا، ابھی ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ اس دریا کو، اس سمندر کو حکم دیا کہ تو فرعون کی لاش کو گلا سڑا نہیں سکتی، اس لیے وہ سمندر جو ہے فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، ایک میوزیم میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر، ایک عبرت کے طور پر فرعون کے لاش کو خراب ہونے سے روک دیا، حکم دے دیا اور بچا لیا. تو بہرحال یہاں ہم لوگوں کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا رہا، مشرک تھا، شرک کرتا رہا، کافر تھا، اللہ کا انکار کرتا رہا، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر میں ایمان لاتا ہوں بلکہ بولا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے. توبہ ہو سکتی ہے کب تک؟ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک، اور وہ جو غرغرہ ہوتا، آخری سانس لیتا انسان، اس سے پہلے تک، اور اسی طرح قیامت کی صبح تک جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے اس وقت سے پہلے جو بھی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا. لیکن یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر میں اب توبہ کرتا ہوں بولے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. جیسا کہ فرعون ڈوبتے ہوئے بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرا. تو بہرحال اب جیسے یہ یہاں سے نکلے، کون ہے بولو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ بنی اسرائیل. ماشاءاللہ یہ یاد رکھ لینا، بنی اسرائیل. اور یہ ایسی قوم ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہے. اس کے تفصیلات اور بھی ہے قرآن میں، لیکن وہ سب بیان نہ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. انہوں کیسے نافرمانیاں کرے دیکھو. تو بنی اسرائیل جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، سمندر کے باہر نکلے، ایک میدان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرا، پینے کا انتظام کرا، من و سلوا کو اتارا اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 نکال کے دیکھیں گے تو من و سلوا وہاں سے اگر آپ پڑھیں گے تو کھانے کی کوئی چیز تھی ان لوگوں کے لیے. اور اسی طرح وہ پینے کے لیے پانی کی جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ بولا موسیٰ تم لاٹھی مارو، 12 چشمے نکلے ان لوگوں کے لیے، پانی کا انتظام کرا، بغیر محنت کے، بغیر کچھ تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے، بیٹھے جگہ ان کو کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں مل رہی تھی. لیکن یہ ایسی بدماش قسم کی قوم تھی، کچھ دنوں کے بعد بولنے لگی اے موسیٰ ڈیلی ایک ہی کھانا کھا کے بیزاری آ رہی ہم لوگوں کو، کھانے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں تو مانگنا تیرے رب سے، بغیر محنت کے. محنت کرو بولے تو پھر وہ بھی نہیں کر رہے تھے. ایک علاقے میں صرف سجدہ کرتے ہوئے جاؤ بولے تو وہاں پر بھی نہیں جا رہے تھے. اس قوم سے تم جنگ کرو بول کے بولے اللہ تعالیٰ، وہاں پر بھی کیا بولے نہیں اے موسیٰ ہمارے سے نہیں ہوتا، جنگ کرنا ہمارے سے نہیں ہوتا، جنگ کرنا ہے تو تیرا رب دونوں جا کے جنگ کر کے آ جاؤ، ہم نہیں کریں گے بولے. اب نکلنے کے بعد یہ لوگوں کی یہ سب نخرے ہیں. دیکھو بیٹھے جگہ کھانا مل رہا، پانی مل رہا، لیکن ان لوگوں کو الگ الگ چیزیں کھانے کا دل کر رہا. پھر اس کے علاوہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 نکال کر دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ میں تمہیں کچھ تختیاں دوں گا، آپ کوہ طور پر آ جانا. تختیاں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ 40 راتوں کے لیے بلایا اور بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو ساتھ میں لے کے آؤ بول کے بولا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو ذمہ داری دیے، دیکھو ان لوگوں کی تم نگرانی کرنا، ان کو تم تربیت کرتے رہنا. میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، پہاڑ پہ جا رہا ہوں، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ بلایا اور یہ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں. اے ہارون تم ان کی دیکھ بھال کرو، ذمہ داری دیے. موسیٰ علیہ السلام چلے. اب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں پر چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر بات کر رہا. اب یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا. تختیاں دیا اللہ تعالیٰ. تختیاں کا مطلب کیا ہے؟ قانون.
جیسے اب ہمارے لیے قرآن ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، تو اس زمانے میں اب بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، کیا حلال ہوگا، کیا حرام ہوگا، یہ سب چیزیں ایک کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر بلایا سمجھو۔ اب جیسے ہی وہ تختیاں ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا، اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ تجھے دیکھنے کا دل کر رہا ہے، اللہ تو اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالا اس پہاڑ پر، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی تجلی دیکھ نہیں سکے، کیونکہ دنیا میں جو بھی انسان ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، یہ آنکھ میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیا نہیں کہ یہ آنکھ انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پاور دے گا، یہ قوت دے گا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دکھے گا، جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یاد رکھو اس بات کو۔ ورنہ کئی لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی جھوٹی کتابیں لکھے رکھیں، ان کتابوں میں ایسی ایسی جھوٹی باتیں لکھ دیے، خالی اگر فضائل اعمالی اٹھا کے نکال کر دیکھو آپ، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک عورت ڈائریکٹ دیکھ لی، ہمیشہ دیکھ رہی ہے، ایک مرد دیکھ رہا، اللہ کو دیکھے بغیر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا بول کے بول رہا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو بہرحال ایسی کتابیں پڑھنے سے ہم لوگ بچ کے رہیں۔ اچھا ایک حدیث بھی سناتا ہوں یہاں پر، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، کل قیامت کے دن بھی سب لوگ اٹھیں گے نا، جیسے ہی سب کے سب کل قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نام اعمال، ہمارے اعمال کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب حاضر ہوگا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے اس تجلی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے اس میدان میں حاضر ہونے نزول ہونے کو دیکھ کر کئی لوگ بلکہ سب کے سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو اس وقت بھی سب کے سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوش آنے والوں میں سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا، اور میں جب ہوش میں آ کے دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش میں لائے گا یا نہیں، تو اب جو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں وہ پہاڑ کے پھٹنے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو بے ہوش نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے شاید اس بے ہوشی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا اس دن، یا نہیں تو وہ میرے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں ہوش میں آ کے دیکھوں گا تو میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑ کے نظر آئیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ کب؟ اپنی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالا تو اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ دوسرا موقع تھا جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کر رہا تھا، کچھ تختیاں دیا، اب اس میں تفصیلات تھی، اپنے قوم کے لیے جو حکم کرنا تھا، جا کے یہ تمام چیزیں سنانا تھا۔ اب جیسے ہی یہ تختیاں لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اب واپس پلٹے، جیسے ہی کوہ طور سے واپس پلٹے، اب موسیٰ علیہ السلام سے جو 70 آدمی وہاں پر گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ لوگ بولے اے موسیٰ جب تک تمہارے رب کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم یقین نہیں کرتے، یہ تختیوں پر بول دیے۔ حالانکہ فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھے، فرعون کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھے، کتنے نشانیاں دیکھے۔ دیکھو یہ بنی اسرائیل جو ہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی سانپ بنتے ہوئے دیکھے، اژدھا بڑا کھاتے ہوئے دیکھ لیے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چمکتا ہوا یہ بھی دیکھ لیے، سامنے سمندر تھا، سمندر راستہ دے دیا، راستہ بن گیا پانی پورا، یہ بھی دیکھ لیے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے تو فرعون ڈوب رہا تھا، یہ بھی دیکھ لیے، اور کھانے پینے کے لیے بیٹھے جگہ سب چیزیں انتظام ہو رہی، یہ بھی دیکھ لیے، ابر کا اللہ تعالیٰ سایہ کر رہا تھا وہ بھی دیکھ لیے، تختیاں بھی دیکھے اللہ تعالیٰ دیے سو، اس کے بعد بولے کہ نہیں ہم بھی دیکھتے اللہ کو، دیکھے تو یقین کرتے، نہیں تو نہیں بولا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرا وہاں پر 70 کے 70 آدمیوں کو ایک کے بعد ایک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایک کے بعد ایک سب کو موت دے دیا اللہ تعالیٰ، سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، ایک کو مرتے ہوئے دوسرا دیکھ رہا تھا، دوسرے کو دیکھتے ہوئے تیسرا مر رہا تھا۔ ان لوگوں کی یہ جو بدتمیزی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب بھی ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ پورے کے پورے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ ان کو 70 کو لے کے آیا، اگر انہوں سب مر گئے تو میں واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کیا بولیں گے، تو ہی مار دیا بولیں گے، اللہ ان کو
ان کی زندگی کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا. یہ 70 آدمیوں کو زندہ کر دیا. یہ بھی نشانی دیکھے وہ لوگ, آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے بھی دیکھے, پھر زندہ ہوئے, اس چیز کو بھی دیکھ لیے. دیکھیے اب اس کے بعد کیا ہوا, ان کو زندہ کر دیا. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمیوں کو اور تختیوں کو لے کر یہاں آ گئے, آتے ہی یہاں پر کیا دیکھ رہے کہ یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں یہ لوگ بچڑے کی پوجا شروع کر دیے. ایک گائے کے بچے کو پوجا کرنا شروع کر دیے. جیسے ہی یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کر, انہیں وہاں پر ایک سامری نام کا آدمی تھا بنی اسرائیل میں, انہیں کیا کرا, لوگوں کے زیورات جو بھی سونا وغیرہ تھا وہ سونے کو لے کے آ کے ملا کے کچھ تو بھی ایک بچڑے کی ایک شکل دے دیا, آگ میں تپا کے کچھ تو بھی بنا دیا, بچے گائے کے بچڑے بیل کے بچڑے کی طرح ایک شکل بنا دیا, اور اس میں کچھ سوراخ ایسا رکھا کہ وہ ہوا اگر ادھر سے جاتی اور ادھر سے نکلتی تو اس میں سے بیل کے پکارنے کی آواز آتی تھی. ہوا آئے جب بھی اس میں بیل کے پکارنے کی آواز آ رہی. اب انہیں سامنے بول دیا, موسیٰ دیکھو رب سے ملنے کے لیے کہاں کی پہاڑ پہ چلے گئے, یہیں چھے اصل میں ہمارا معبود, اصل میں ہمارا رب یہی چھے, اس کو چھوڑ دے کہ موسیٰ کہاں کی گئے, دیکھو 40 راتاں کہاں کی مل کے آتے, بول رہے اب ہمارا رب یہی ہے, چلو دیکھو اس میں سے آواز بھی آ رہی, چلو ہم ان کی عبادت کریں گے, بول کے ان کی عبادت پہ لگا دیا, شرک کرنا شروع کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام آ کے دیکھے ارے یہ کیا کام کر دیے, فوراً آئے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی داڑھی کا ذکر کر رہا, اور غصے سے بولے, تختیاں پھینک دے کے غصے سے, یہ کیا کر دیا بھائی, میں تجھے ذمہ داری دے کے گیا تھا, میں آتے پورے کے پورے لوگ شرک کرنے لگ گئے, کیا ہو گیا یہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی اصلاح کیوں نہیں کرا. ہارون علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے غصہ مت کرو, لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو, میں ان کو بولنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن میں کمزور ہوں, اور حالات ایسے بنے کہ یہ سب لوگ مل کے مجھے قتل بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اس لیے میں فتنہ نہیں ہونا بول کے میں خاموش بیٹھا, آپ آئیں گے بول کے انتظار کر رہا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کے لیے ایک طریقہ بتایا, وہ یہ ہے تم جتنے لوگ شرک کریں نا, اس بچڑے کی پوجا کریں نا, تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو, اس سے تمہاری توبہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو یہ پورا واقعہ موجود ہے وہاں پر. تم ایک دوسرے کو قتل کرنا, یہی تمہاری سزا ہے, اس سے تمہاری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. تو اب جتنے بھی شرک کرنے والے تھے ایک دوسرے کو وہ خود ہی قتل کر رہے تھے, یا نہیں تو شرک کرنے والے ایک طرف ٹھہرے, شرک نہیں کر رہے سو لوگ ایک طرف ٹھہر کے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. قتل کر دینا یہ ان کی توبہ تھی. تو بہرحال اس طرح پھر کیا ہے, ان لوگوں کا قتل بھی ہو گیا اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے. اب اس طرح موسیٰ علیہ السلام کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ یہ فلسطین ہے, اس بستی میں تم جاؤ, جنگ کرو, تمہارے ہاتھوں میں حکومت بھی آئے گی اور تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں, تمام چیزیں بھی تم کو ملے گی. اب تم حکومت کرنا بولے تو جا کے ان سے جنگ کرنا, چلو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بولے. تو یہ لوگ کیا بولے, نہیں موسیٰ جنگ کرنا ہم سے کہاں ہوتا, ہم کمزور ہیں, جنگ تمہارا رب دونوں جا کے کرو, اگر جیت گئے تو ہم آ جاتے ہیں. اب اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 40 سال تک عذاب بھیج دیا. کیا عذاب, 40 سال تک تم اسی میدان میں بھٹکتے ہوئے پھریں گے, تمہارے لیے کسی علاقے میں جانا اور کہیں پر بھی حکومت قائم کرنا تم کو نصیب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک اور عذاب تھا. اب یہی جو 40 سال کی مدت تھی, اسی 40 سال کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت دیا. تو یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں پھر 40 سال کے عذاب کے بعد یہ لوگ پھر جنگ کر کے فلسطین کو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں حکومت دیا. تو فلسطین ان کے ہاتھوں میں آ گیا. تو بہرحال جب بوڑھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام, انہی کے ساتھ رہ رہے تھے, تو بوڑھے ہو گئے. تو اس وقت موت کا فرشتہ جب آیا تو موت کے فرشتے کو بولے کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں, جا. موسیٰ علیہ السلام بولے مجھے مرنا ہی نہیں ہے, مرنا نہیں چاہتا ہوں, جا. فرشتہ گیا, اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور واپس آیا. اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے بولنا, اگر موسیٰ علیہ السلام مرنا نہیں چاہتے اور بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دینا, تم ایک جانور پر, ایک بکری پر ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی میں تمہیں زندگی دوں گا, اتنے سال تم زندہ رہ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے اچھا اتنے سال زندہ رہوں گا, اس کے بعد کیا, پھر اس کے بعد بھی مرنا ہے. تو بولے موسیٰ علیہ السلام نہیں, اگر بعد میں بھی مرنا ہے تو پھر اب جب موت آئی تو میں اب موت کو ہی پسند کر لوں گا. پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ بھی
آتا ہے وہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا، تو خضر علیہ السلام جو کہ نبی نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیج دیا ایک لمبے سفر کے لیے. تو بہرحال یہ تھا مختصر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.